السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی۔ آپ قریش کے قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ ماں کا نام سموس بنت قیس تھا، جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھی۔ حضرت سودا کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمرو سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت صالح طبیعت عطا کی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ ان کے سعید الفطرت شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا اور حضرت سکران بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے، جہاں چند دن بعد حضرت سکران نے وفات پائی اور حضرت سودا بیوہ ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وفات پائی تھی۔ بن ماں کی بچیوں کو دیکھ دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی: یا رسول اللہ، خدیجہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ کو ملول دیکھتی ہوں۔ حضور نے فرمایا: ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپرد تھی۔ خولہ نے عرض کی: تو پھر آپ کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ کے نکاح ثانیہ کے لیے سلسلہ جنبانی کروں۔ حضور نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت خولہ اب حضرت سودا کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا نے بخوشی حرم نبوی بننے پر اظہار رضامندی کیا۔ ان کے والد زمعہ نے بھی حضور کا پیغام قبول کر لیا اور اپنے لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر خود پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ گھر تشریف لائے۔ وہ ابھی تک مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس نکاح کا حال سن کر سخت رنجیدہ ہوئے اور سر پر خاک ڈالی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ساری عمر اپنی اس نادانی کا بہت خلق رہا۔ یہ مبارک نکاح رمضان 10 بعد بعثت میں ہوا۔ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا نے خواب میں دیکھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران سے بیان کیا تو وہ بولے: اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ واقعی اس خواب کی تعبیر چند دن بعد پوری ہو گئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ثانی ہوا۔ 13 بعد بعثت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کو ساتھ لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ سب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کے ہمراہ مدینے آئیں۔ آیت حجاب کے نزول سے پیشتر حضرت سودا قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو باہر نہ نکلنا چاہیے، اس کے لیے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے، لیکن حضور خاموش رہے تھے۔
ایک دن حضرت سودا قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت سودا کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں پہچان لیا اور کہا، سودا، تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا کو حضرت عمر کا یہ جملہ بہت سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردے کی پابند ہو گئیں۔ حضرت سودا کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ظرافت بھی تھی، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محظوظ ہوا ہوتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر بے ڈھنگی پن سے چلتی تھی۔ حضور دیکھتے تو ہنس پڑتے تھے۔ ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر تک رکوع کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی۔ حضور ان کی بات سن کر متبسم ہو گئے۔ حضرت سودا نہایت رحم دل اور سخی تھی۔ جو کچھ ان کے ہاتھ آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سودا دستکار تھی اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھی۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک دن ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی ہدیۃً بھیجی۔ انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، درہم۔ بولی، تھیلی میں کھجوروں کی طرح۔ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دی جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ چونکہ حضرت سودا کا سن زیادہ ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ ابھی نو عمر تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے، میں نے کسی عورت کو جذبۂ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا کے۔ حضرت سودا اتنے پاکیزہ اخلاق کی حامل تھی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا، سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ حضرت سودا 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئی۔ چونکہ دراز قد اور فربۂ اندام تھی، اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھی۔ حضور نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ سے تکلیف نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا اور حضرت زینب بنت جحش نے اس حکم کی تعمیل سختی سے کی۔ دوسری ازواج مطہرات ادائے حج پر اس حکم کا اطلاق نہیں کرتی تھیں، لیکن حضرت سودا اور حضرت زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی۔ حضرت سودا فرمایا کرتی، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ حضرت سودا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سکران کے صلب سے ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقی میں جنگ جلولہ میں شرکت کی اور نہایت بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سودا سے 5 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور 4 سنن اربعہ میں۔